رن کو جب حسن کا پسر اٹھایا اکبر غازی نے بڑھ کے پردہ در، بٹھایا حضرت عباس نے جو گھوڑے پر، رکاب تھا میں ہوئے تھے شبیہ پیغمبر، سلام کرتے تھے قاسم جو سر کو خم کر کے، اور حسین روتے تھے پہ ہم دعائیں دم کر کے۔ بندے کے فرس پر بیٹھ کے غازی بسد وقار بڑھا، علی کا فخر تو شبر کا افتخار بڑھا، بفرت غیظ جو تن تن کے شہ سوار بڑھا، تو جھوم جھوم کے زیغم کا راہ وار بڑھا، قدم قدم پہ جو شان جلال بڑھنے لگی، اور حسن کی روح خوشی میں درود پڑھنے لگی۔ درود پڑھیں آپ لوگ۔ وہ پیش پیش سواری کے روبے شیر خدا، جلو میں فتح و ظفر پشت پر حرم کی دعا، وہ سر پہ سبز امامہ وہ بر میں سبز قبا، حسن کا حسن حسن کی نظر حسن کی ادا، اٹھا یہ شور کہ جنت مقام آتے ہیں، اور جہاد کو حسن سبز فام آتے ہیں، اور پکارے ڈر کے وہ جانباز جو بڑے تھے بلی، جری کے آنے سے پہلے ہی اب تو جان چلی، یہی تھا سن یہی جادہ حشم تھا رخ سے جلی، لڑے تھے عمر سے خندق میں جب علی ولی، رے بچو کہ یہ اسد کبریا کے پوتے ہیں، رے ہٹو کہ شیر کے بچے بھی شیر ہوتے ہیں، اور قریب فوج جو غازی برو وہ دار آیا، اب پکاری گرد وہ دل بند بو تراب آیا، سپاہ شام میں شبر کا آفتاب آیا، اور صفیں الٹ گئیں لشکر میں انقلاب آیا، اور فرس کو روک کے تن کر ادھر ادھر دیکھا، اور نظر میں فوج کی طاقت کو تول کر دیکھا، اور جری نے بڑھ کے ندا دی کہ اے گروہ جفا، ڈرو نہ اتنے کہ آیا نہیں ہے وقت سزا، جو اب بھی ظلم و شقاوت سے تم کرو توبہ، تو بخش دیں گے تمہاری خطا امام خدا، کرو خیال کہ 16 پہر کے پیاسے ہیں، ارے تمہارے پیمبر کے یہ نواسے ہیں، اور میرے پدر کے وہ نانا تھے جو ہیں خیر انعام، وہ جد تھے اپنے کہ اتری جنہیں فلک سے حسام، وہ اپنی دادی تھیں جن کو کیا نبی نے سلام، پدر امام چچا بھی امام جد بھی امام، پدر امام چچا بھی امام جد بھی امام، اور مٹا کے کفر کو رکھ دے یہی ارادے ہیں، جو کہہ دیا وہ کریں گے امام زادے ہیں۔ درود پڑھیں آپ لوگ۔ علی کے شیر کی ہیبت سے اس قدر وہ ڈرے کہ سامنے جو ابھی تھے ہٹے تمام پرے، کسی جری کو تو بھیجو برائے جنگ رے، اور کہاں چھپا ہے وہ ارزق مقابلہ تو کرے، یہ سن کے بیٹوں کو ارزق نے دی ندا، تم جاؤ بھلا میں لڑکے سے لڑکے کروں گا کیا تم جاؤ، سنے یہاں سے بند کہ بڑھا یہ سن کہ جو فرزند ارزق بے پیر، جری نے ناؤ دے علی پڑھ کے کھینچ لی شمشیر، بدل کے پینترا آیا جو سامنے وہ شریر، لگا کہ ضرب علی آپ نے کہی تکبیر، وہ بعد مر بھی یوں پھرتیاں دکھانے لگا، اور زمین پہ گرتے ہی دوزخ کی سمت جانے لگا، زمین پہ گرتے ہی دوزخ کی سمت جانے لگا، اور یہ حال دیکھ کے ثانی بڑھا بقصد جدال، غم فراق برادر میں غیظ سے بے حال، لگایا گز جو تھا اس شقی کی حد کمال، اور جری نے تیغ سے کاٹا خیال سر کی مثال، دیا وہ پھر اسے چرکا کہ چل بسا ناری، گرا تو دشت میں اور نار میں گیا ناری،
اور پھر اس کے بعد بڑے بھائی رہ گئے تھے جو دو، کہا لڑیں گے، یہ بولے کہ جاؤ رہنے دو۔ بڑے جو بھائی تھے دو، ان کا حشر تو دیکھو، یہ سن کے غیظ میں جھپٹے پڑھا کے نیزوں کو، مگر وہ تیغ سے قاسم کی جب دو چار ہوئے، تو ایک بار میں دو بھائیوں کے چار ہوئے، تو ایک بار میں دو بھائیوں کے چار ہوئے۔ درود پڑھیں آپ لوگ۔ کٹے یہ چار تو ناچار ارزق شامی، صلاح سجا کہ چلا بحر جنگ ناکامی، کہا جری سے مٹا دوں گا ننگے بدنامی، نہ میری پست ہے ہمت نہ فن میں ہے کامی۔ یہ بولے وار دکھا اپنے آزم آئے ہوئے، ارے پسر تو کورے تھے چاروں تیرے سکھائے ہوئے، اور تجھی نے جسم پہ ان کے سجائے تھے ہتھیار، سپر سپر کی نہ تلوار کی جگہ تلوار، ہوئے تھے خوف سے تیرے وہ عازم پیکار، فنون جنگ میں ناقص تھے مکر میں ہوشیار، فنون جنگ میں ناقص تھے مکر میں ہوشیار، یہ غم رہا کوئی تیغ آزما نہیں آیا، ارزق ہمیں تو جنگ میں مطلق مزہ نہیں آیا۔ یہ تان سن کے پکارا شکیبہ، قید تمام سناؤ اب نہ یہ قصے، بڑھو اٹھاؤ حسام، میں وہ ہوں کھینچ لوں غصے میں گھر کبھی سمسام، تو جھک کے تیغ کو میری کرے اجل بھی سلام، کیا ہے عہد کہ مادر کو تیری غم دوں گا، بس اب تو میں تیرا سر کاٹ کے ہلی کہ شیر کی حیوت سے اس قدر وہ ڈرے، کہ سامنے جو ابھی تھے ہٹے تمام پرے، کسی جری کو تو بھیجو برائے جنگ رے، اور کہاں چھپا ہے وہ ارزق مقابلہ تو کرے۔ یہ سن کے بیٹوں کو ارزق نے دی ندا، تم جاؤ بھلا میں لڑکے سے لڑکے کروں گا کیا، تم جاؤ۔ سنے یہاں سے بند کہ بڑھا یہ سن کہ جو فرزند ارزق بے پیر، چری نے ناؤ دے علی پڑھ کے کھینچ لی شمشیر، بدل کے پینترا آیا جو سامنے وہ شریر، لگا کہ ضرب علی آپ نے کہی تکبیر، وہ بعد مر بھی یوں پھرتیاں دکھانے لگا، اور زمین پہ گرتے ہی دوزخ کی سمت جانے لگا، زمین پہ گرتے ہی دوزخ کی سمت جانے لگا۔ اور یہ حال دیکھ کے ثانی بڑھا بقصد جدال، غم فراق برادر میں غیظ سے بے حال، لگایا گز جو تھا اس شقی کی حد کمال، اور چری نے تیغ سے کاٹا خیال سر کی مثال، دیا وہ پھر اسے چرکا کہ چل بسا ناری، گرا تو دشت میں اور نار میں گیا ناری۔ اور پھر اس کے بعد بڑے بھائی رہ گئے تھے جو دو، کہا لڑیں گے، یہ بولے کہ جاؤ رہنے دو۔ بڑے جو بھائی تھے دو، ان کا حشر تو دیکھو، یہ سن کے غیظ میں جھپٹے پڑھا کے نیزوں کو، مگر وہ تیغ سے قاسم کی جب دو چار ہوئے، تو ایک بار میں دو بھائیوں کے چار ہوئے، تو ایک بار میں دو بھائیوں کے چار ہوئے۔ درود پڑھیں آپ لوگ۔ کٹے یہ چار تو ناچار ارزق شامی، صلاح سجا کہ چلا بحر جنگ ناکامی، کہا جری سے مٹا دوں گا ننگے بدنامی، نہ میری پست ہے ہمت نہ فن میں ہے کامی۔ یہ بولے وار دکھا اپنے آزم آئے ہوئے، ارے پسر تو کورے تھے چاروں تیرے سکھائے ہوئے، اور تجھی نے جسم پہ ان کے سجائے تھے ہتھیار، سپر سپر کی نہ تلوار کی جگہ تلوار، ہوئے تھے خوف سے تیرے وہ عازم پیکار، فنون جنگ میں ناقص تھے مکر میں ہوشیار، فنون جنگ میں ناقص تھے مکر میں ہوشیار، یہ غم رہا کوئی تیغ آزما نہیں آیا، ارزق ہمیں تو جنگ میں مطلق مزہ نہیں آیا۔ یہ تان سن کے پکارا شکیبہ، قید تمام سناؤ اب نہ یہ قصے، بڑھو اٹھاؤ حسام، میں وہ ہوں کھینچ لوں غصے میں گھر کبھی سمسام، تو جھک کے تیغ کو میری کرے اجل بھی سلام، کیا ہے عہد کہ مادر کو تیری غم دوں گا،
بس اب تو میں تیرا سر کاٹ کے ہی دم لوں گا۔ اب جواب سنیں یہاں سے کہ پکارے آپ، یہ کیا بک رہا ہے ظلم شیار، تیری بساط ہے کیا اور کیا تیری پیکار، علی کا لال ہوں گر میں نے کھینچ لی تلوار تو ایک بار میں ہو جائے گا ابھی فنار، غمیں فراق دل زار سے مٹا دوں گا اور میں چاروں بیٹوں سے تجھ کو ابھی ملا دوں گا۔ سنی جو قاسم گلگوں قبا کی یہ گفتار تو فرت غیظ سے ظالم نے کھینچ لی تلوار، جمع کے پاؤں رکابوں میں دی ندا ایک بار، سنبھال جانے حسن ہاں سنبھال میرا وار۔ علی کے پوتے نے دکھلا دی شان سبجت کی کہ پڑھ کے نصر کا سورہ شقی کی زد رد کی، یہ کہہ کہ زین پہ رکھ کر قدم اٹھا جرار، اور شقی کے فرق پہ بھرپور وہ کیا ایک بار، ادھر جو سر تو ادھر دھڑ سے تن گرا ایک بار، اٹھا یہ کہتا ہوا تے نیت کو گرد و غبار، دکھائی خوب جہنم کی راہ ہے قاسم، اور پکارے حضرت عباس واہ ہے قاسم۔ درود پڑھیں آپ لوگ۔ پکارے حضرت عباس واہ ہے قاسم، سنی چچا کی جو آواز مرحبا ایک بار، مڑے سلام کو امو کے قاسمی جرار، ادھر جھکے پہ تسلیم و بعز و وقار، ادھر پکارا یہ فوجوں کو حاکم غدار، رخ دلیر سوئے خیمہ گاہ اطرت ہے، عقب سے ٹوٹ پڑو وقت یہ غنیمت ہے۔ یہ سن کے ٹوٹ پڑی فوج اس دلاور پا، جری نے پھیر لیا رخ کو پھر ادھر سے ادھر، جھپٹ پڑا جو اٹھا کر حسام وہ صفدر، سپاہ شر میں پھر ایک بار بچ گئی بھگدڑ، علی کی شان سے ماہ کمال لڑتا تھا، اکیلا فوجوں سے بیوہ کا لال لڑتا تھا۔ ادھر تو خیمے میں تھا شور تہنیت ہر سو، ادھر سپاہ کے نرغے میں گھر گیا محرو، سنان و تیغ لگانے لگے سمٹ کے ادو، رے زمیں پہ بہنے لگا دل ورے حسن کا لہو، علی ملول تھے شبر بھی جان کھوتے تھے، اب طول پڑتی تھی نوحہ رسول روتے تھے، اور جری کے تن پہ جو تیغوں کا میں برستا تھا، پکارتی تھی تڑپ کر یہ فاطمہ زہرا، ارے یتیم ہے مارو نہ اس کو بہر خدا، نشانی ہے میرے مسموم کی یہ ماہ لقا، غریب بیوہ کے گھر کا یہی اجالا ہے، رے بڑے دکھوں سے اسے اس کی ماں نے پالا ہے، وہ ایک پیاس کا مارا وہ لاکھ بانی شر، جری سے دور جو تھے مارتے تھے وہ پتھر، کسی شقی نے وہ نیزہ لگایا سینے پر، گرا فرس سے تڑپ کر حسن کا لخت جگر، صدا یہ دی کہ مسافر کا وقت رحلت ہے، رے سلام لیجئے امو غلام رخصت ہے، اور کٹے یہ چار تو ناچار ارزق شامی، صلاح سجا کہ چلا بحر جنگ ناکامی، کہا جری سے مٹا دوں گا ننگے بدنامی، نہ میری پست ہے ہمت نہ فن میں ہے کامی، یہ بولے وار دکھا اپنے آزم آئے ہوئے، ارے پسر تو کورے تھے چاروں تیرے سکھائے ہوئے، اور تجھی نے جسم پہ ان کے سجائے تھے ہتھیار، سپر کی نہ تلوار کی جگہ تلوار، ہوئے تھے خوف سے تیرے وہ آزم پیکار، فنون جنگ میں ناقص تھے مکر میں ہوشیار، فنون جنگ میں ناقص تھے مکر میں ہوشیار، یہ غم رہا کوئی تیغ آزما نہیں آیا، ارزق ہمیں تو جنگ میں مطلق مزہ نہیں آیا۔ یہ تان سن کے پکارا شقیبہ قید تمام، سناؤ اب نہ یہ قصے پڑھو اٹھاؤ حسام، میں وہ ہوں کھینچ لوں غصے میں گھر کبھی سمسام، تو جھک کے تیغ کو میری کرے اجل بھی سلام، کیا ہے عہد کہ مادر کو تیری غم دوں گا، بس اب تو میں تیرا سر کاٹ کے ہی دم لوں گا۔ اب جواب سنیں یہاں سے کہ پکارے آپ، یہ کیا بک رہا ہے ظلم شیار، تیری بساط ہے کیا اور کیا تیری پیکار، علی کا لال ہوں گر میں نے کھینچ لی تلوار تو ایک بار میں ہو جائے گا ابھی فنار، غمیں فراق دل زار سے مٹا دوں گا اور میں چاروں بیٹوں سے تجھ کو ابھی ملا دوں گا۔ سنی جو قاسم گلگوں قبا کی یہ گفتار
تو فرط غیظ سے ظالم نے کھینچ لی تلوار، جمع کے پاؤں رکابوں میں دی ندا ایک بار، سنبھال جانے حسن ہاں سنبھال میرا وار۔ علی کے پوتے نے دکھلا دی شان سبجت کی، کہ پڑھ کے نصر کا سورہ شقی کی زد رد کی۔ یہ کہہ کہ زین پہ رکھ کر قدم اٹھا جرار، اور شقی کے فرق پہ بھرپور وہ کیا ایک بار، ادھر جو سر تو ادھر دھڑ سے تن گرا ایک بار، اٹھا یہ کہتا ہوا طے نیت کو گرد و غبار، دکھائی خوب جہنم کی راہ ہے قاسم، اور پکارے حضرت عباس واہ ہے قاسم۔ درود پڑھیں آپ لوگ۔ پکارے حضرت عباس واہ ہے قاسم، سنی چچا کی جو آواز مرحبا ایک بار، مڑے سلام کو امو کے قاسم جرار، ادھر جھکے پہ تسلیم ہو بعز و وقار، ادھر پکارا یہ فوجوں کو حاکم غدار، رخ دلیر سوئے خیمہ گاہ اطرت ہے، عقب سے ٹوٹ پڑو وقت یہ غنیمت ہے۔ یہ سن کے ٹوٹ پڑی فوج اس دلاور پا، جری نے پھیر لیا رخ کو پھر ادھر سے ادھر، جھپٹ پڑا جو اٹھا کر حسام وہ صفدر، سپاہ شر میں پھر ایک بار بچ گئی بھگدڑ، علی کی شان سے ماہ کمال لڑتا تھا، اکیلا فوجوں سے بیوہ کا لال لڑتا تھا۔ ادھر تو خیمے میں تھا شور تہنیت ہر سو، ادھر سپاہ کے نرغے میں گھر گیا میرو، سنان و تیغ لگانے لگے سمٹ کے ادو، رے زمیں پہ بہنے لگا دلور حسن کا لہو، علی ملول تھے شبر بھی جان کھوتے تھے، اب بطول پڑتی تھی نوحہ رسول روتے تھے، اور جری کے تن پہ جو تیغوں کا میں برستا تھا، پکارتی تھی تڑپ کر یہ فاطمہ زہرا، ارے یتیم ہے مارو نہ اس کو بہر خدا، نشانی ہے میرے مسموم کی یہ ماہ لقا، غریب بیوہ کے گھر کا یہی اجالا ہے، رے بڑے دکھوں سے اسے اس کی ماں نے پالا ہے۔ وہ ایک پیاس کا مارا وہ لاکھ بانیے شر، جری سے دور جو تھے مارتے تھے وہ پتھر، کسی شقی نے وہ نیزہ لگایا سینے پر، گرا فرس سے تڑپ کر حسن کا لخت جگر، صدا یہ دی کہ مسافر کا وقت رحلت ہے، رے سلام لیجئے امو غلام رخصت ہے۔ اور سنی جو دل برے زہرا نے یہ صدا ناگا، ارے پڑک کے اپنا مہما چلے سوئے جنگا، جلوں میں اکبر و عباس تھے بحال تباہ، امام کا تھا یہ نوحہ کہ اے میرے زیجا، میں راہ میں ہوں میرے میں لقا ٹھہر جاؤ، رے حسین آتا ہے بیٹا ذرا ٹھہر جاؤ۔ اڑاتے خاک جو مقتل میں آ گئے سرور، تو دور سے نظر آیا یہ جاں گزا منظر، ادو کے حلقے میں قاسم پڑے ہیں ریتی پر، پکارے اشک بہا کر شبیہ پیغمبر، علی کے لال کی تسلیم کو اٹھو بھیا، رے امام آئے ہیں تعظیم کو اٹھو بھیا۔ اور ادھر شبیہ پیغمبر یہ دے رہے تھے صدا، ادھر تھا لاش پہ قاسم کی نرغے آدھا، اور جری کے سر کو قلم کرنے کا جو عزم کیا، رے حسام کھینچ کے جھپٹا حزب شیر خدا، سبا بھاگی تو خون سے زمین لال ہوئی، کہ لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پائے مال، سر اپنا پیٹ کے دوڑے غریب کربو بلا، گرے تڑپ کے تنے پاش پاش پر مولا، پکارے سوئے مدینہ کے اے حبیب خدا، یہ ظلم امت صفاق دیکھیے نانا، یہ خاک و خون میں حسن کی کمائی ہے نانا، رے کچل دیا تن نازک دہائی ہے نانا۔ درے خیام پر آ کر کہا بدیدہ تر، رے کہاں ہو زینب و کلثوم و بانوے مستر، ہماری بھابھی کو لاؤ قریب پردہ در، پسر کا اپنے شہانہ وہ دیکھ لیں آ کر، ہجوم یاس میں شادی رچا کے لائے ہیں، ہم ان کے لال کو دولہا بنا کے آئے ہیں۔ یہ بین سن کے بھرے گھر میں مچ گیا کوہرام، صدا ایسی نزنی سے ہلے حرم کے خیام، اور پچھاڑے کھاتی تھی غم سے ہر ایک دکھ پائی، بلک کے روتے تھے سب شاہدی کے شہدائی، سکینہ کہتی تھی افسوس مر گئے بھائی، یہ سن کے مادر قاسم تڑپ کے چلائی،
سکینہ کہتی تھی افسوس مر گئے بھائی، یہ سن کے مادر قاسم تڑپ کے چلائی، یہ بین کر کے نہ رو، رے قلب تھر تھراتا ہے، رے خدا رکھے مجھے اکبر کا وہم آتا ہے۔ شہید ہو گئے عباس و قاسم و اکبر، 1000 تیغ تیرن میں اور ایک حسین کا سر، نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس۔ بے کس غریب بے وطن اے جان فاطمہ